بجٹ کا موسم ہے اور بجٹ ہر طرف ہر اسمبلی کے اندر بجٹ جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں اور پاکستان کی جو ہے وہ ترقی مریخ تک چلی گئی ہے اور پاکستان اتنی ترقی کر رہا ہے کہ وہ صرف پی ٹی آئی کے چند لوگوں کو پتہ نہیں کوئی کس ذہنی حالت کے پیش نظر وہ ترقی نظر آتی ہے. عام آدمی جو ہے اس کا اس ترقی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہ بھی جو ہے اپنی تئی ایک فیکٹ ہے کہ جہاں ایک طرف عوام کو ریلیف دینے کے عوامی بجٹ کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر بجٹ پاس ہونے سے پہلے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر کے بجٹ جو ہے وہ پاس ہونے کا ایک جو ہے وہ انعام پاکستان کی عوام کو ملا ہے. اور ابھی یہ جو سارے محل پاکستان کی ترقی کے جھوٹے محل جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، ورلڈ بینک کی ریسنٹ رپورٹ جو ورلڈ بینک کی ہے اس نے بھی کہا کہ پاکستان کی ترقی اراؤنڈ 2% ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. لیکن پاکستان کے جو ارسطو ہیں ان کو پاکستان کی ترقی اتنی زیادہ نظر آ رہی ہے، لیکن ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ابھی کچھ دن پہلے ٹوبا ٹیک سنگھ میں بھی ایک خاتون نے اپنی 2 بچیوں سمیت جو ہے وہ خودکشی کر لی غربت کے ہاتھوں. میں کراچی کے میر حسن کی بات کروں، میں بہاول نگر میں ٹرین کی پٹری پہ بچے پھینکنے کی بات کروں، میں قصور کی نہر میں بچے پھینکنے کی بات کروں، میں کس کا رونا رہوں اس ریاست مدینہ کے والی کے سامنے کہ جس کو عام آدمی کی پرابلم سے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ عورتیں کپڑے کیسے پہنتی ہیں. مجھے اتنی تکلیف ہوئی جب میں نے ان کا ایک وزیر اعظم پاکستان بدقسمتی سے جو ان کا ایک کلپ دیکھا جس میں پھر سے جو زیادتی کا یا ظلم کا شکار ہونے والی خاتون ہے دوبارہ اس کے کپڑوں کو مورد الزام ٹھہرا دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ مسائل جو ہیں وہ کپڑوں سے ہوتے ہیں. خدا را وزیر اعظم صاحب ان مسائل سے نکلیں اور اس غریب عورت کے بارے میں، ان بچیوں کے بارے میں آج بھی ایک کیس رپورٹ ہوا ہے ایک بچی کے بارے میں، کل جو ہے وہ ایک کیس رپورٹ ہوا، پرسوں ایک کیس رپورٹ ہوا اور کئی کیسز جو ہیں وہ ڈیلی رپورٹ ہوتے ہیں. لیکن وزیر اعظم کو وہ بدقسمت بچیاں اور وہ لڑکیاں جو ہیں وہ نظر نہیں آتی اور ان کو جو ہے ان کو عورتوں کے کپڑوں پہ بات کرنے کا بہت شوق ہے. اور اس کے بعد جو پاکستان کے اور خاص طور پہ اگر میں پنجاب کی بات کروں تو پنجاب کے اندر جو گورننس کے جو اعلیٰ معیار قائم کیے ہیں، آج مجھے بہت ہنسی آئی. میں نے صبح آج بزدار صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھا جس پہ وہ کہہ رہے تھے پنجاب میں ہر کام میرٹ پہ ہوتا ہے. بندہ ان سے پوچھے کہ بزدار صاحب آپ کون سے میرٹ پہ آئے ہیں، آپ اپنا میرٹ تو بتا دیں سوائے پھونکوں کے اور وہ جو ہے وہ کچھ اور روحانی مدد کے علاوہ آپ کا میرٹ کیا ہے، آپ کس میرٹ پہ آئے ہیں. اگر آپ کسی میرٹ پہ آئے ہوتے تو آج پنجاب کا یہ بیڑا غرق نہ ہوتا جو آپ نے کر دیا ہے. اور آپ کو یہ یاد ہوگا جو یہ بار بار مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنا پکا منہ بنا کے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے دور حکومت میں کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آٹا جو چوری کیا آپ نے، ہمارا آٹا کھایا، وہ کس دور کا کیس ہے. چینی کے اوپر جو ہے آپ نے ایک کمیشن بھی بنایا اور وہ کمیشن بنایا گیا تھا صرف ایک پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر جس کا مین فوکس یہ تھا کہ چینی کی قیمت میں 80 روپے سے اضافہ ہو کر 120 روپے اضافہ کیوں ہوا ہے. یہ ایک پرٹیکولر سوال تھا اس کمیشن کے سامنے جس نے اس کی تحقیقات کرنی تھی. اس نے تمام تحقیقات کی اور تحقیقات کر کے وہ رپورٹ پیش کر دی اور وہ میرے پاس ابھی بھی وہ شیخ چلیوں کے وہ بیانات موجود ہیں. بس دیکھیے گا اب یہ رپورٹ آ گئی ہے، اب بس سارے مسائل حل ہو جائیں گے، شوگر مافیا قید میں آ جائے گا اور سب کچھ ہو جائے گا. کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ آج بھی چینی کی قیمت 110 روپے ہے بازار کے اندر، آج بھی چینی 110 روپے کلو بک رہی ہے. اور جو لوگ اس کے اندر مورد الزام جن کو ٹھہرایا گیا، جو عمران خان کی فیڈرل کیبنٹ کے ممبرز ہیں، جو عمران خان کا رائٹ ہینڈ جہانگیر ترین ہے، اس نے بلیک میل کر کے یہ لکھوا کے دے دیا ایف آئی اے کے اندر کہ ایف آئی اے کو جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے کی گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جن کا اس پورے شوگر
स्कैंडल से कोई लेना देना नहीं था। शरीफ फैमिली की जो शुगर मिल्स हैं, इस हुकूमत के आने के वक्त से ही वो अताब का शिकार है और उनकी कोई शुगर मिल काम नहीं कर रही, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई सब्सिडी, जो इस दौर में सब्सिडी इमरान खान वजीर तजारत ने सब्सिडी दिलवाकर चीनी को बाहर भिजवाया, चीनी की कीमत में इजाफा करवाया, उस सारे स्कैंडल से शरीफ फैमिली और उनकी शुगर मिलों का कोई लेना देना नहीं। ना 1 रुपए की सब्सिडी ली, ना एक कतरा चीनी जो है वो भी बाहर भेजी। सो इस पूरे स्कैम से जिनका ताल्लुक नहीं है उनको FIA नोटिस भेजता है। और शहबाज शरीफ साहब को कल जो है वो बुलवाया गया है और हमजा शहबाज शरीफ साहब को 24 को बुलवाया गया है। मतलब शर्म नहीं आती है इस आदमी को जो अपने आप को रियासत मदीना का बार बार नाम लेता है। बशीर मेमन जो कह गए वो अभी तक रिकॉर्ड पे मौजूद है और पूरी दुनिया देख रही है कि आप इस मुल्क के अंदर सियासी इंतकाम में पागलपन की हद तक मुब्तला हैं। आप एक ज़हनी मरीज हो गए हैं अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ और जो भी आपसे बन पड़ता है आप वो करते हैं। और इसीलिए DG FIA को चेंज किया गया और चेंज करने के बाद ये जो नए DG FIA आए हैं ये ज़ाहिर है एक हैंड पिक्ड आदमी है और वो कितने प्रोफेशनल हैं, वो कितने काबिलियत के उन्होंने झंडे गाड़े हैं, ये KPK के अंदर उनकी दास्तानें मौजूद हैं। और वो नोटिस भेजते हैं शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल जाएंगे, जाकर अपना कानूनी जो फर्ज है वो जरूर पूरा करेंगे और एक्सपोज करेंगे इस इमरान और न्याजी का जो गठजोड़ है, जो ये इदारों को इस्तेमाल कर रहा है। तमाम इदारे, ये कहता था मैं इदारों को आज़ाद करूंगा, आज ये हाल है कि तमाम इदारों को इतना आज़ाद किया है कि आज़ाद करके वो सियासी मुखालफिन के ऊपर छोड़ दिए गए हैं कि आपको जिसकी शक्ल इमरान खान को अच्छी नहीं लगती, और जाहिर है चूंकि इमरान खान साहब को डोंकी राजा और डोंकी राज से बहुत तकलीफ है और इसका दुख है उनको बहुत, तो डोंकी राज ना करें मुल्क के अंदर ताकि डोंकी राजा की बात ना हो। डोंकी तो एक बहुत अच्छा प्यारा क्यूट जानवर है और उसकी जो है उसके ऊपर ये नारा मैंने बनाया था और मैं आज भी इसके ऊपर कायम हूं कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क में इंसानों की हुकूमत नहीं रहने दी। और आप ये देखिए कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के अंदर गुर्बत का जिक्र नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र नहीं है, लेकिन गधों का जिक्र है। फिर आप कहते हैं हम डोंकी राज की बात ना करें। आपने आम आदमी के जो मसाइल है उनसे आपका लेना देना नहीं। शुगर माफिया के ऊपर आप हाथ डालने के लिए तैयार नहीं, लेकिन आपका इंटरेस्ट यह है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जो है वो फौरी तौर पर अदालत के अंदर जो है वो पेश कर दिया जाए। मैं पूछना चाहती हूं कि वो अल्लाह बख्शे एक रिंग रोड की जो है वो इंक्वायरी हो रही थी, उसका क्या हुआ? वो जुल्फी बुखारी साहब सुना था वो कोई जहाज पे सैर वैर करने गए थे पाकिस्तान, उनकी शाही आमद पाकिस्तान में वापस हो गई है या नहीं हो गई है? जो NRO नहीं दूंगा, मुझे तो रात को ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया कि NRO जो ये कहते हैं, जो हम समझते थे कि NRO का मतलब ये है कि सियासी मुखालफिन को ये कोई फेवर नहीं देना चाहते, वो NRO है। लेकिन वो NRO तो ये दे रहे हैं, ये तो दे रहे हैं। किसको NRO नहीं मिला? जहांगीर तरीन को NRO नहीं मिला, अलीमा बाजी को NRO नहीं मिला, खुसरो बख्तियार को NRO नहीं मिला, क्या MQM के लोगों को NRO नहीं मिला, क्या आमिर कियानी को NRO नहीं मिला, नदीम बाबर को NRO नहीं मिला, जफर मिर्जा को NRO नहीं मिला, एंड लिस्ट गोज ऑन। एक लंबी लिस्ट है जिनको NRO मिला। तो NRO तो ये मतलब नहीं है। अब मेरा एक NRO की डेफिनेशन है जो मैं समझती हूं कि इमरान खान साहब पे बहुत फिट आती है, और वो ये है कि NRO का मतलब इमरान खान के लिए एक नटोरियस और रिजेक्टेड ऑब्जेक्ट है। ये एक नटोरियस रिजेक्टेड ऑब्जेक्ट हैं जो इस मुल्क के ऊपर जो है वो अजाब की तरह मुसल्लत हैं और अजाब की तरह जो है इस मुल्क को उनको बर्दाश्त करना पड़ा है। अब मैं महंगाई का क्या रोना रोऊं इन जो है वो हुक्मरानों के सामने जिनका महंगाई से कोई लेना देना नहीं। जब मैंने मुख्तलिफ टॉक शोज में महंगाई पे बात करते हैं तो वो कहती हैं देखें ये छोटा मामला है। जिन हुक्मरानों और उनके तर्जुमानों के लिए महंगाई एक छोटा मामला हो, उनको मैं क्या बताऊं कि आटे का थैला जो है वो 27 रुपए महंगा हो गया। मैं उनको क्या बताऊं कि चीनी जो है वो अब भी 110 रुपए 115 रुपए किलो बिक रही है। इनको बताना तो भैंस के आगे जो है वो बीन बजाने के मुतरादिफ है। लेकिन जो अब
سب سے خوفناک چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فلور ملز جو ہیں انہوں نے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. 24 جون سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ملز بند کر دیں گے، چونکہ وہ جو ٹیکس فری بجٹ آیا ہے نا، اس ٹیکس فری بجٹ کے اندر جو ہے وہ آٹے کے اوپر 17% ٹیکس جو لگانا ہے، جو 1 جولائی سے نافذ العمل ہوگا. وہ ٹیکس فری بجٹ کے اندر جو آٹے پہ انہوں نے ٹیکس لگایا ہے، اس کے بعد وہ اپنی ملز جو ہیں وہ بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکس واپس لیں جو آپ نے ٹیکس فری بجٹ کے اندر لگایا ہے. سو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آنے والے دنوں میں آٹے کا ایک اور کون سا بحران ہوگا. اور روٹی کی قیمت میں بائی دا وے آلریڈی اس بجٹ کے، خوبصورت بجٹ کے پاس ہونے سے پہلے اضافہ ہو گیا ہے. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ویکسین کے حوالے سے کیا رونا روں کہ اس حکومت کو جب ویکسین ختم ہو جاتی ہے تب ان کو ہوش آتا ہے. لوگوں نے جب ویکسین بننی شروع ہوئی تھی، جو ممالک جہاں پر گورننس ہے، جہاں پر واقعی دماغی طور پر بہتر لوگوں کی جو حکومتیں ہیں، انہوں نے وقت پر آرڈرز دیے اور آرڈرز دے کر اپنے ویکسین بک کرائیں. اب حالت یہ ہے کہ اینڈ ٹائم کے اوپر ویکسین کے معاہدے کرنا چاہتے ہیں. ویکسین کے لیے بائی دا وے جو پنجاب حکومت کا بجٹ کی سپیچ تھی، اس کی ہیڈ جو باہر ان کا پیج ہے، اس کے اوپر ویکسین انہوں نے بنائی ہوئی تھی. مجھے بڑی حیرت ہوئی اور شرم آئی کہ یہ وہ ویکسین جو خیرات میں لگ رہی ہے، اس کو آپ نے اپنے پیج پہ تو پرنٹ کر دیا اور اس کے لیے 1.5 ارب روپیہ رکھا. اور اب جب معاہدے کے لیے گئے تو انہوں نے 6 ارب روپیہ مانگا کہ ہمیں ویکسین کے لیے 6 ارب چاہیے. اور سب سے آخری اور امپورٹنٹ بات، آج کل ایک موصوف ہے پنجاب میں جن کا نام ہے ٹیکے. بڑا ذکر ہے ان ٹیکے صاحب کا حکومتی راہداریوں میں بھی اور بیوروکریسی کے اندر بھی اور میڈیا کے اندر بھی. اور وہ کوئی ٹیکے صاحب جو ہے ان کا ذکر خیر ہر جگہ ہو رہا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے. ایک نہیں پتا تو اس وزیر اعظم کو نہیں پتا، جس کو نہیں پتا چل رہا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے لیے جا رہے ہیں. ہر ایک ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے، جس کو ٹرانسفر یا پوسٹ کرتے ہیں، وہ آ کے برملا اپنے حلقوں میں بتا رہا ہے میں اتنے کروڑ روپیہ دے کے لگا ہوں، میں اتنے کروڑ دے کے یہ پوسٹنگ لی ہے. اور وہ ٹیکے صاحب جو ہیں ان کی بات میڈیا میں بھی ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے. نہیں پتا تو عمران خان کو نہیں پتا یا بزدار کو نہیں پتا. اگر میں یہ مان لوں کہ نہیں پتا تو ان کو ویسے ہی ان پوسٹ پہ رہنے کا حق نہیں ہے. جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کی ناک کے نیچے بزدار صاحب کا پرسنل سیکرٹری جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیسے کروڑوں روپیہ بزدار صاحب کی مرضی کے بغیر لے رہا ہے پوسٹنگز کے. آپ کو شہباز شریف صاحب جب انٹرویو کیا کرتے تھے بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ شہباز شریف جو ہے وہ انٹرویو کر کے سرکاری افسران کو لگاتے ہیں، وہ بڑا غلط کرتے تھے. تو یہ جو ٹیکے صاحب جو ہیں، جو بیٹھ کر ہر ایک پوسٹ کی باقاعدہ طور پر بولی لگواتے ہیں، اور میں برملا کہوں گی کہ بزدار صاحب کی مرضی سے وہ پیسے لیے جاتے ہیں اور بزدار صاحب کو دیے جاتے ہیں. اور مجھے نہیں معلوم کہ شاید بزدار صاحب اپنا کوئی حصہ اوپر بھی بھیجتے ہوں گے تبھی تو خاموشی ہے. یہ کیوں ہر ایک کو پتا ہے تو عمران خان کو پتا نہیں ہے؟ اور یا ان کو معلوم ہے اور یہ جان بوجھ کر یہ پیسے کمانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں مطالبہ کرتی ہوں کہ یہ ٹیکے صاحب جو ٹیکے لگا رہے ہیں بیٹھ کر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر، جو بولیاں لگا کر سرکاری افسران کو، جو مبینہ طور پر کروڑوں روپیہ لے کر ان کو افسران کو تعینات کرتے ہیں. بہت سارے افسران کی رپورٹس اور ان کی ہمارے پاس موجود ہے نام، جو برملا اپنے علاقوں میں جا کے کہہ رہے ہیں میں اتنے کروڑ دے کے لگا ہوں، میں نے اتنے لاکھ دیے تھے تو میں لگا ہوں. تو یہ پیسے جو لیے جا رہے ہیں اور یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، اس کی خبر ان کو کیوں نہیں ہو رہی؟ اور بزدار صاحب کے فرنٹ مینوں کی بات تو کی ہی جا رہی تھی، بزدار صاحب کے رشتہ داروں کی بات تو کی ہی جا رہی تھی. بزدار صاحب کی جو انہوں نے بزدار لا کر جو ہے اپنی طرح کے، وہ یہاں بہت سارے 7 کلب اور 8 کلب پہ بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں، جو مبینہ طور پر ان کو بزدار صاحب کا جو ہے وہ فرنٹ مین کہا جاتا ہے. ان کے اوپر بھی کسی نے نوٹس نہیں لیا. کیوں نہیں نوٹس لیے جاتے ہیں ان کی باتوں کے اوپر؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں، کیا یہ عوامی مفاد کے مسائل نہیں ہیں؟ کیا رنگ روڈ بننے سے پہلے اربوں روپے کا ٹیکہ لگانا، اربوں روپے کھا جانا، یہ اتنے فنکار ہیں کہ اپنے پروجیکٹس لگنے سے پہلے اربوں روپیہ کھا جاتے ہیں؟ اور مزے کی بات
करोड़ों की तो बात ही ना करें, जो भी काम करेंगे अरबों में करेंगे और अरबों की करप्शन होगी। वो दवाइयों का मामला हो, वो आटे का मामला हो, वो चीनी का मामला हो। और बड़े बड़े पारसा जो हैं वो असेंबली के अंदर, एक पारसा हमारे वजीर सनत हैं, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी नैब को चार्जशीट किया। उन्होंने कहा देखे नैब ने मुझे मियां असलम कोई गलत समझ के जो है वो मुझे नोटिस दे दिया, तो नैब की कार्रवाई को तो चार्जशीट उन्होंने ही कर दिया था। लेकिन उनको जो है वो बड़ी बातें उन्होंने की। लेकिन आटा जो स्कैम आया था उसके अंदर फ्लोर मिल्स ने किसी वजीर की बात की थी और कहा था कि उस वजीर की वजह से जो फ्लोर मिल्स हैं उनको आटे की बजाय मैदा बनाने की जो है वो की जा रही है। वो सारी रिपोर्ट सबके पास है, मीडिया के पास भी है, मेरे पास भी है, सबके पास है। लेकिन ना चेयरमैन नैब को नजर आती है ये चोरियां और डकैतियां, ना आला अदलिया को नजर आती हैं ये चोरियां और डकैतियां जिनके ऊपर सुओ मोटो हो सके, और ना ही कोई जो आला फोरम्स हो सकते हैं। FIA जो है उसको शहबाज शरीफ के पुराने किसी दौर की सब्सिडी और शहबाज शरीफ साहब के केस के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वही केस जिसके ऊपर नैब जो है वो रेफरेंस दायर कर चुका है, नैब उसके ऊपर नैब का केस चल रहा है, लेकिन उसी केस में उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर FIA ने इंक्वायरी खोल ली है। FIA जो दोबारा बुला रहा है, कानूनी तौर पर एक ही फैक्ट्स के ऊपर 2 केस नहीं हो सकते। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि कानून और आइन का इतना बड़ा खिलवाड़ इस मुल्क के अंदर हो रहा है और इस आदमी को कोई पूछने वाला नहीं। फैक्ट्स भी वही है जिन पे ऑलरेडी रेफरेंस चल रहा है, वही चीज है जिस रेफरेंस के ऊपर शहबाज शरीफ और हमजा साहब की हाई कोर्ट के फुल बेंच ने जमानतें मंजूर की इन्हीं आमदन से जायद असासों के ऊपर और इन्हीं जो है वो फैक्ट्स के ऊपर जिनके ऊपर दोबारा अब कहा जा रहा है कि FIA जो है वो शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब को बुला रहा है। ये मौकरी है कि आप उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर जिनके ऊपर ऑलरेडी केस चल रहा है उसके ऊपर आप दोबारा सिर्फ इमरान खान की ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए, क्योंकि शहबाज साहब के होते हुए डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी नारा चल गया था, लग गया था, इसलिए इमरान खान साहब की जो शाही तबीयत है वो उसमें नागवार गुजरा और शहबाज साहब को जो है वो ये नोटिस मिला। हमने पहले भी बहुत सारे नोटिस भुगते हैं और अल्लाह का करम है कि PMLN की क़यादत जो है वो आला अदालतों से सुरखरू होकर निकली है। इस छोटे आदमी से ना कोई फेवर चाहिए ना कोई फेवर मांगते हैं, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान में अगर कोई इदारे आज़ाद हैं और वो देख रहे हैं तो वो देखें कि आखिर जब वाकई बड़ी सीटों पर छोटे लोग बैठ जाते हैं तो फिर क्या होता है। इसका नज़ारा सब लोग देख रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को तमाम इन केसेस के अंदर अल्लाह ताला ने सुरखरू किया और अब भी ये FIA बुला ले, ये जो मर्जी इंटेलिजेंस बुला लें, ये जो मर्जी कर लें, जो बात झूठ है वो झूठ है। और दूसरी तरफ जो चीनी की डकैती आपने जहांगीर तरीन और खुसरू बख्तियार और अपने और खुद मैं बरमला कह रही हूं, वजीर तजारत इमरान खान ने उस वक्त बैठकर चीनी की बाहर भेजने की जो है वो मंजूरी दी, इसलिए वो कल्प्रेट है। उसको फौरन से पहले बुलाना है तो इमरान खान को बुलाइए, बुलाना है तो जहांगीर तरीन को बुलाइए, बुलाना है तो खुसरू बख्तियार को बुलाइए। इनको बुलाते हुए आपके पर जलते हैं और जाकर यही FIA कहती है कि हमें जरूरत नहीं है जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी की। और आप एक पहले जहांगीर तरीन के लिए क्या कमाल मेहरबानी होती है, पहले उनका इंक्वायरी अफसर चेंज होता है, फिर उनके लिए अली जफर जो है वो उनको क्लीन चिट देने के लिए बिठाए जाते हैं, फिर उनका जज चेंज कर दिया जाता है, फिर नया जो है FIA कोर्ट में जाके कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस गलती से बना दिया था। ये अपने लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का गलतों को केस बना नहीं, और एक केस बना तो वो गलती से बना दिया, और हमारे ऊपर आप जो है जो ट्रांजैक्शंस जो बैंक्स के जरिए ट्रांजैक्शंस हुई उनको आप मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। आपको मनी लॉन्ड्रिंग के डेफिनेशन का भी इल्म नहीं है। सिर्फ वाइड अप करते हुए कहूंगी कि इमरान खान साहब, आप अपने जितने भी आपके तीर है आप आजमा लीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमने हौसले के साथ ये 2.5-3 साल गुजार लिए।
آپ سے شاید 2.5 دن نہیں گزریں گے، چونکہ یہ جو لمبی چارج شیٹ ہے یہ آنے والے دنوں کے آپ کے جو نیب کے کیسز ہیں، ان نیب کے کیسز سے آپ کو چھٹکارا نہیں ہوگا، اور ہر ایک سکینڈل کے پیچھے عمران خان خود براہ راست ملوث ہے۔ کوئی سکینڈل چینی کا ہو، آٹے کا ہو، رنگ روڈ کا ہو، ادویات کا ہو، پیٹرول کا ہو، کسی بھی سکینڈل کے اندر جو ہے وہ باقی لوگ مددگار اور سہولت کار ضرور ہے، لیکن اس کا سرغنہ اور اس گروہ کا جو سربراہ ہے وہ عمران خان ہے، اور اس کی سرپرستی میں یہ تمام ڈکیتیاں جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کی گئی ہیں، جو اربوں روپے میں ہیں، جن کو لاکھوں اور کروڑوں کی بات تو عمران خان صاحب کرتے نہیں ہے، ظاہر ہے، جن کو زکوٰۃ اور خیرات کھانے کا حکومت میں آنے سے پہلے کا شوق ہو، فارن فنڈنگ کیس کے اوپر 7 سال سے سٹے لے کے کیوں بیٹھے ہیں؟ بڑا شوق ہے نا آپ کو دوسروں کو چور ثابت کرنے کا، ڈاکو کہنے کا۔ کسی کے کہنے سے کوئی چور ڈاکو نہیں ہوتا، لیکن وہ خائن ضرور ہوتا ہے، وہ بددیانت ضرور ہوتا ہے، وہ کرپٹ ضرور ہوتا ہے، جو ہماری پاکستانیوں کی پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر زکوٰۃ اور خیرات کھاتا ہے، اور کھانے کے بعد جو ہے ان کیسز کو چلنے بھی نہیں دیتا۔ بہت شکریہ، تھینک یو جی۔ یہ بتائیے گا کہ بجٹ اسپیچ ختم ہوگی، بجٹ سیشن آگے چلنا، آپ نے کٹوتی کی تحریک کہ جو ہے وہ بھی اس پہ بھی ڈبیٹ کرنی ہے، تو پاکستان مسلم لیگ نون نے اب تک کیا ریسرچ کی ہے، کن کن ایشوز پہ کٹوتی کی تحریکیں دیں گے، اپنے تجاویز دیں گے؟ ایک کمپیریزن کوئی آپ نے پچھلے بجٹ کا اور اب کا کوئی مسلم لیگ نون نے بنایا ہے، کوئی ریسرچ ونگ جس نے اب تک بجٹ کے خود و خال سابقہ اور اب کوئی کمپیریزن بنایا ہے؟ نہیں بنایا، سنا تھا کہ ایک وائٹ پیپر آ رہا ہے، وہ آپ جاری کر رہے ہیں۔ سننے میں یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون میں پنجاب کے تنظیم میں اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ فلاں گروپ کرے گا، فلاں گروپ کرے گا، اس کو کیسے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں قطعی طور پر اس کی تردید کرتی ہوں۔ دیکھیے، ہر ایک کا پارٹی میں اپنا اپنا کام ہے، اور بالکل ہم کٹوتی کی تحریک دیں گے، تمام ڈپارٹمنٹس پہ دیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ وقت کی کنسٹرین ہوتی ہے، تو ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ 4-5 محکمے جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کر لیے جاتے ہیں میوچلی بیٹھ کر اسپیکر اور اپوزیشن کے ساتھ، اور وہ 4-5 جو بڑے محکمے ہیں جس کے اندر یقیناً تعلیم ہوگی، جس کے اندر صحت ہوگی، جس کے اندر پولیس کا محکمہ ہوگا، ایگریکلچر ہوگا، یہ میری مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام محکمے اس کے اندر شامل ہوں گے، اور اس پہ ہم کٹوتی کی تحریک دیں گے اور دوبارہ ایکسپوز کریں گے اس کو۔ اور جہاں تک کمپیریٹیو اسٹڈی کی بات ہے، تو حمزہ شہباز شریف صاحب نے اپنی جو بجٹ اسپیچ ہے اس کے اندر تمام جو کمپیریٹیو اسٹڈی ہے اپنے دور حکومت کی اور اس دور حکومت کی، وہ آلریڈی دی تھی، جس کے اوپر بہت تکلیف ہوئی حکومتی بینچز کو، اور وہ کہتے ہیں بار بار آپ اپنے دور کی بات کرتے ہیں، بھائی کام کیا ہے تو وہ بولتا بھی ہے۔ اب جس نے کیا کچھ نہیں، وہ سوائے تختی کے اوپر تختی لگانے کے تو کچھ اور کر نہیں سکتا۔ سو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ بجٹ نے ابھی 8-10 دن اور چلنا ہے، سو بالکل وائٹ پیپر بھی جاری کریں گے اس کے اوپر۔ یہ بتا دیجیے کہ سیکرٹری اطلاعات پنجاب ہے، پنجاب کے معاملات کا بخوبی علم ہوگا نون لیگ کے، یہ بتا دیں کہ وائٹ پیپر جاری کس نے کرنا ہے؟ وائٹ پیپر مسلم لیگ نون جاری کرے گی، ڈیسیژن ہوگا یہ مسلم لیگ نون وائٹ پیپر جاری کرے گی جی۔ اچھا، اسپیکر صاحب کے ساتھ بڑی آج کل اپوزیشن کی بڑی اچھی چل رہی ہے، کیا کوئی نیا اتحاد بننے جا رہا ہے؟ ظاہر ہے سیاست میں ہوتا ہے، وہ آپ کے پرانے لیڈ بھی رہے ہیں اور باتیں بھی چلتی رہی ہیں کہ شاید کوئی ان ہاؤس چینج کی جانب۔ دیکھیے، نہیں، ہم کوئی ان ہاؤس چینج کی فی الحال تجویز زیر غور نہیں ہے۔ اسپیکر صاحب کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، اور ان کے ساتھ ظاہر ہے اسمبلی کے معاملات چلانے کے لیے صرف ہمیں اسپیکر صاحب کو نہیں، اسپیکر صاحب کو بھی ہماری ضرورت ہے۔ اپوزیشن کے بغیر کوئی اسپیکر جو ہے وہ ہاؤس نہیں چلا سکتا، اور آپ نے نیشنل اسمبلی میں تماشا دیکھ لیا ہے کہ جب اسپیکر بے بس بے اختیار اور وہ ہوگا تو اس کے بعد پھر اسمبلیوں کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ تو اسپیکر صاحب کے ساتھ ایک کٹسی کال تھی حمزہ صاحب کی، جو وہ ان کو ملنے کے لیے گئے تھے، اور اس کٹسی کال کا کوئی اور مطلب نہ لیا جائے۔ جس دن ہم نے ایسی کوئی بات کرنی ہوگی کھل کھلا کے آپ کو بتائیں گے، اور لیکن ہمارا اب بھی وہ نظریہ ہے کہ ان ہاؤس چینج جو ہے پاکستان کی اور خاص طور پہ پنجاب کے جو مسائل ہیں اس کا وہ نہیں ہو سکتا سلوشن۔ ہمیں نئے انتخابات کی طرف جانا ہے، اور شہباز شریف صاحب نے آپ کو معلوم ہے کہ اے پی سی کی تجویز دی ہے، جو انتخابی اصلاحات پھر نہیں چور چوری سے جاتا ہے، سینہ زوری سے نہیں جاتا۔ مطلب کمال یہ ہے بلڈوز کر کے انتخابی اصلاحات کا بل لے کے آتے ہیں، اور وہ بل اس کے اوپر خود الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کی ریزرویشنز موجود ہیں، اپوزیشن پارٹیز کو آپ آن بورڈ نہیں لیتے۔
تو RTS ایپیسوڈ نمبر 2 جو ہے وہ تو دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑا وہ ہم کریں گے. اور یہ ہر سیاسی موو ایک وقت کے اوپر ہوتی ہے اور وہ وقت سیاستدانوں کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت پہ کیا موو کرنا ہے. مسلم لیگ نون نے ٹھان لیا کہ اپنی موسیقی الگ سے جاری رکھیں لیکن حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیے جائے, کیونکہ نون لیگ کے پاس اب نمبر گیم تو پوری ہے. پنجاب مین ہاؤس جس دن چاہے چینج لا سکتے ہیں کیونکہ فارورڈ بلاک جو حکومت میں موجود ہے, تو کیوں نہیں اس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے فارورڈ بلاک ابھی نہیں بنا ہے. اگر تو فارورڈ بلاک اناؤنس ہو جائے نا, وہ بھائی بنا صرف جہانگیر ترین کے ریلیف کے لیے تھا, سمجھیں اس بات کو. ان کا کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں تھا کسی بھی اس سے. وہ بلیک میلرز تھے جب تک جہانگیر ترین کو جو ہے وہ NRO نہیں مل گیا تھا. اب جب جہانگیر ترین کو NRO مل گیا ہے تو راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. اب وہ جو سیاسی کرپشن ہوتی تھی ترقیاتی فنڈز کے نام پر, اب وہ جائز ہے. اب میں نے کل دیکھا کہ وہ دوبارہ گیس کے کنیکشنز اور بجلی کے کنیکشن اور یہ سب کچھ جو ہے وہ MNAs کو جو ہے وہ دینے کی تیاری کی جا رہی ہے. ایکچولی یہ عمران خان صاحب الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں, اور مجھے یہ بجٹ الیکشن کے آنے سے پہلے کا بجٹ لگتا ہے. عمران خان صاحب خود چور دروازہ ڈھونڈ رہے ہیں, اور آپ دیکھیے گا کہ یہ کمزور آدمی جو ہے یہ دن بدن جتنا کمزور ہو رہا ہے, ہمیں اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنے پڑیں گے, خود گرے گا. ویسے ہی بتائیے گا کہ آپ نے ایک ٹیکے صاحب کا ذکر کیا, اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ بہت سارے سرکاری افسران ایسے ہیں جنہوں نے کروڑوں روپے دیے اور وہ آپ کا ثبوت بھی موجود ہیں. تو کیا صرف پریس کانفرنس میں یہ باتیں ہوں گی, اس کے خلاف کوئی مسلم لیگ نون قانونی چارہ کوئی یا کوئی اور راستہ اختیار کرے گی؟ دیکھیے قانونی چارہ جوئی میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ اس پہ نوٹس کیوں نہیں لیا جاتا. یہ باتیں اگر پہلے سموسے کے اوپر بھی آپ کو یاد ہے کہ لے لیا جاتا تھا نوٹس. ہمارے دور حکومت میں جو ہے وہ ڈیم والے بابا جی جو ہے وہ کبھی وہ اس میں چلے جاتے تھے, مینٹل ہاسپٹل چلے جایا کرتے تھے, کبھی وہ کسی جیل کے اس میں گھس جاتے تھے, کبھی وہ کچھ کر رہے ہوتے تھے, اور مختلف حلقوں کے اندر جا کر PTI کے اور دوسرے لوگوں کے حلقوں میں جا کر بھی وہاں وزٹ فرمایا کرتے تھے. تو اب یہ اتنی بڑی کرپشن کی داستانیں سر عام ہو رہی ہیں, اور دیکھیے جو یہ کرپشن کے پیسے لینے دینے ہوتے ہیں نا, اس کی رسید نہیں ہوتی. اس کو صرف جس نے لیا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے, جس نے دیا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے. اور جس نے دیا ہوتا ہے نا, وہ جس نے دیا ہوتا ہے نا, پھر وہ آ کے اس کا اظہار جب کرتا ہے نا اپنے حلقہ احباب میں اور جگہ پر, کہتا ہے کہ میں نے پیسے پورے کرنے ہیں, اسی سے کرپشن بڑھتی ہے. مجھے چھوڑیے, آپ اپنے جو میڈیا کے آپ کے لوگ ہیں, جو بڑے بڑے اینکرز ہیں, جو پروگرامز بھی کرتے ہیں, ان کی بھی یہ رائے ہے اور یہ زبان زد عام ہے کہ پنجاب میں کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا ہے. پنجاب میں جہاں جن معاملات پہ کرپشن نہیں ہوتی تھی, اب ان معاملات پہ بھی کرپشن ہوتی ہے. اور ان تمام یہ جو کرپشن کا ایک پورا سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے, اس کے اندر یہ مجرمانہ خاموشی, ہم تو چلے عدالت جائیں نہ جائیں, یہ ریاست مدینہ کا جو ولی ہے یہ کاہے کے لیے چپ کر کے بیٹھا ہے؟ اس کو نظر نہیں آ رہا. اور کیا اگر اس کو نظر نہیں آ رہا تو یہ انکمپیٹنٹ اتنا ہے کہ اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ پنجاب کے اتنے بڑے صوبے میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں, وزیر اعلیٰ آفس میں کیا ہو رہا ہے, اور اگر پتہ ہے تو پھر وہ خاموش کیوں ہے؟ یہ آپ کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے اور ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے. یہ تلیے گا آپ ماشاءاللہ, آپ اور آپ کی پارٹی تو بہت تجربہ رکھتی ہے, بہت لمبی اقتدار میں رہے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کرپشن کی رسید نہیں ہوتی, پوسٹنگ ٹرانسفر کی حد تک مان لی, لیکن جب کرپشن منصوبوں میں ہوگی, ترقیاتی منصوبوں میں ہوگی, کیا مسلم لیگ نون کی قیادت اور مسلم لیگ نون نالائق ہے کہ وہ عمران خان, جس کو آپ ڈونکی راجہ کہتے ہیں, اس کی کرپشن کا ایک ثبوت ایویڈنس کے ساتھ آپ میڈیا کے سامنے نہیں لائے؟ کیا آپ اندر سے چاہتے ہیں کہ یہ حکومت پورے 5 سال کرے, کرپشن باضابطہ سامنے نہ لے کر آئے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے امین حفیظ صاحب, اور اس میں میری گزارش یہ ہے کہ رنگ روڈ کی تو یہ میرے سارے گواہ ہیں بھائی, ان میں رنگ روڈ میں عمران خان صاحب کا ان پراپرٹی کے ٹائکونز کے ساتھ اسٹیبلش کیا میں نے پورے ثبوت کے ساتھ. ہم نے جو ان کی منٹس آف دا میٹنگ ہیں پنجاب گورنمنٹ کے, میں نے وہ تک شیئر کیے اور بتایا کہ صرف جو ہے اس کے اندر وہ نہیں, بزدار صاحب نے خود جو ہے وہ میٹنگز چیئر کی ہوئی ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ بھائی آٹا اور چینی کے اوپر عمران خان صاحب خود انکوائری کرا چکے ہیں, نیب نے اس کے اوپر انکوائری جو ہے
वो कहने को शुरू कर रखी है। नहीं, मेरा अब सवाल ये था, मैं गुजारिश मेरा करूंगी। सवाल ये था, इंक्वायरियां वो करवा रहे हैं, फाइलें वो बंद करवा रहे हैं, वो तो करवानी चाहिए, वो हुकूमत में है, वो तो अपनी करप्शन छुपाएंगे। मुस्लिम लीग नून जो इतनी तजर्बाकार है, इक़्तिदार में रहने वाली, आधे ब्यूरोक्रेट तो आपको आगे बताते हैं कि जनाब वो हमसे पैसे मांग रहे हैं, करप्शन का रेट बढ़ गया। आपने कहा हजारों लाखों में नहीं, अरबों में करप्शन हो रही है। यार मुस्लिम लीग नून कोई एक करप्शन एविडेंस के साथ मीडिया के सामने अब तक क्यों नहीं लाई? रिंग रोड क्या अफसर दामन नहीं कर रहे? नहीं, या ऐसा- आपकी नीयत ठीक नहीं नहीं। है? आप अंदर से डोंकी राजा के साथ मिली हुई है मुस्लिम लीग नहीं, नून। देखिए हम घोड़ों और गधों का कोई कंपैरिजन नहीं होता अमीन हफीज साहब। जो है वो घोड़े जो हैं वो डोंकीज के साथ नहीं बैठते, ना उनके साथ कोई उनका पैचअप हो सकता है। मैंने गुजारिश ये की कि इस वक्त जालिम की रस्सी दराज है। इस वक्त जो जालिम है छोड़ दिया। नहीं, जालिम जो है उसको तमाम तर फैसिलिटीज़ मुहैया हैं। उनके चीनी के ऊपर देखिए ना, मैंने जैसे गुजारिश की थी, कमीशन भी बना था एक, उस कमीशन ने इम्प्लीमेंट नहीं किया उसके ऊपर। हम 2-3 केसेस के अंदर हमारे लोग कोर्ट्स के अंदर गए, लेकिन उस पर कभी ये कह दिया गया कि ये असम्बली का मामला है, वो नहीं हो सकता। कभी इस पे कहा एग्जेक्टिव का मामला है, ये नहीं हो सकता। लेकिन हमने ये तय किया है कि जो इनके ये करप्शन के मामलात हैं उनको कोर्ट्स के अंदर, अगर हुकूमत जो है ये एक्चुअली आप ये साबित कर रहे हैं कि हुकूमत, जो आपने कहा भी कि ये हुकूमत खुद अपने केसेस को बंद करने की कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन हम हर जगह जहां पर भी इस हुकूमत का मुहासबा हो सकता है, वो अवामी अदालत हो, वो कोई और बड़ी अदालत हो, उसके अंदर हमने एक पैनल भी जो है वो पिछली APC की जो हमारी PDM की मीटिंग थी उसके अंदर बना भी दिया गया था, जो इन केसेस के हवाले से आला अदलिया में जाएगा। लेकिन एक बात आपको बताऊं, जो मैं एक डर और खौफ है कि अगर 300 कनाल के फेक NOC के ऊपर और जमाइमा बीबी की डायरेक्ट जो है डिवोर्स के बाद वाया राशिद खान मनी ट्रेल को जो है कौमी मफाद के अंदर मान लिया जाए और उनको सादक और अमीन डिक्लेयर कर दिया जाए, तो ये ना हो कि हम कोर्ट में जाएं और कोर्ट में दोबारा इन तमाम स्कैम्स के बावजूद इन मौसूफ को सादक और अमीन डिक्लेयर कर दिया जाए। अब अभी आपने कहा कि घोड़ों और गधों का मुकाबला नहीं हो सकता, ना ही घोड़े और गधे इकट्ठे बैठ सकते, जबकि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं मुल्क के लिए हर मामला करने को तैयार हूँ, पाँव पकड़ने को भी तैयार हूँ। आप कह रही हैं कि इकट्ठे यहाँ नहीं बैठ सकते। देखिए, मैंने जो डोंकी राजा की उन्होंने बात की थी, मैंने उसके ऊपर ये रेफरेंस दिया, और ये ज़र्फ होगा शहबाज शरीफ साहब का कि वो एक डोंकी राजा को इसलिए कि मुल्क बच जाए, जो अभी आप मुझ पे वो कह रहे हैं कि जी नून लीग साथ है, अगर उस डोंकी राजा को जो है पकड़ के उसकी गर्दन सीधी करके कोई घोड़े उसके दिमाग में कुछ चीज़ डाल के अगर पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त कर ले तो बेहतर है। इसमें हमें कोई फैसिलिटेट कौन कर रहा है? जी? फैसिलिटेट कौन कर रहा है? अभी आपने जिक्र किया कि ये जालिम है, हाँ। फैसिलिटेट कर रहा है, वो कौन कर रहा है? बहुत सारे लोग हैं। शुक्रिया। तो बताओ। एड्डा बच्चा समझे मैंने उसको। जीते रहे खुश।